صريع يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5379، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے کے درمیان حدود معاف کر سکتے ہیں جب تک حکام کے پاس نہ لے جائیں۔ جب حکام کے پاس لے جائیں تو ان کے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5380، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانہ میں ایک قوم ایسی آئے گی ان کے سمجھدار لوگ بیوقوف ہوں گے، وہ باتیں بڑی اچھی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام ان سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جو ان سے ملے ان کو قتل کرے، ان کو قتل کرنے والے کو اللہ کے پاس اجر ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5381، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن 7 کی راتوں پہ نازل ہوا ہے، ہر حروف کے لیے ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5382، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھ کی چال نہ ہو، بس اگر وہ اچھا ہے تو وہ جلدی بھلائی تک جائے گا، اگر وہ اس کے علاوہ بات پر ہے تو ناریوں سے جلدی دور کا ہونا بہتر ہے۔ جنازہ آگے ہونا چاہیے اگر چلنے والا آدمی مدبے نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5383، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام آپ سے خریدا، دونوں قاسمن میں اختلاف ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فیصلہ کروں کہ جب دو بیع کرنے والوں کا اختلاف ہو جائے تو بات بائع کی مان لو یا بیع توڑ دو۔ ایک اور حدیث ہے 5384، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت دے۔ ایک اور حدیث ہے 5385، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح مکمل نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کلمات اپنے زبان مبارک سے ادا فرماتے تھے، اے ہمارے رب تو پاک ہے، تجھے حمد ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5386، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عراف اور جادوگروں یا کاہنوں کے پاس جائے، اس سے پوچھا، اس کی تصدیق کی، اس نے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5387، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح کے کاموں میں برکت دے۔ ایک اور حدیث ہے 5388، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو اپنے چہرے مبارک کو ہماری طرف کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5389، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تو چٹ لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگتی، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں، میں نے حضرت عطا سے ذکر کیا تو حضرت عطا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرح نہیں تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5390، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ کو واپس نہ دیا کرو، دعوت کو قبول کرو، مسلمانوں کو نہ مارو۔ ایک اور حدیث ہے 5391، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے، یعنی اس طرح کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں، دوسری نماز کو اس کے وقت میں۔ ایک اور حدیث ہے 5392، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن حقوق و بعد میں سب سے پہلے لوگوں کا حساب خون کے متعلق ہوگا۔
ایک اور حدیث ہے 5393 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ وہ پک جائیں اور پھلوں کو کھجوروں کے بدلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 5394 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں میں، وہ آدمی جس کو اللہ عز و جل نے قرآن کی سمجھ عطا کی وہ دن رات درس دیتا ہے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ عز و جل نے مال دیا وہ دن رات خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5395 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا اس کے اجر سے ہر روز 2 کی رات کمی ہوگی، ہاں شکار کے لیے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جائز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5396 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے لیلۃ القدر کو 27 رات میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آخری عشرے میں دیکھی ہے، بس اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5397 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع کرتے تو رفع دین کرتے اور 2 سجدوں کے درمیان رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5398 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ جنازے کے آگے چلتے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 5399 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب و عشاء کو جمع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5400 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحجہ کو میقات مقرر کیا اور شام والوں کے لیے جفا میقات مقرر کیا، نجد والوں کے لیے کرن مقرر کیا، اہل یمن کے لیے یملم مقرر کیا۔ ایک اور حدیث ہے 5401 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہ ایک اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5402 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا محرم کپڑوں میں کیا پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض، امامہ، برقع، شلوار جس کا کپڑے کو زعفران اور دست کے ساتھ رنگاوا نہ پہنے، موزے بھی نہیں پہن سکتا، ہاں جس کے پاس نالین نہ ہو وہ موزوں کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے۔ ایک اور حدیث ہے 5403 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو نہ روکو۔ ایک اور حدیث ہے 5404 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غلام کو فروخت کیا جائے اس کے پاس مال بھی ہو تو اس کا غلام کا مال بائع کے لیے ہوگا مگر یہ کہ مشتری خریدنے کی شرط لگائے۔ جس نے کھجور کا باغ فروخت کیا حال یہ ہے کہ وہ پھلدار ہے تو پھل بائع کے لیے ہوگا مگر یہ کہ مشتری خریدنے کی شرط لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 5405 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو حرم میں مارنے میں کوئی گناہ نہیں، چوہا، نمبر 2 قوات، نمبر 3 چیل، نمبر 4 بچھو، نمبر 5 پاگل کتا۔ ایک اور حدیث ہے 5406 حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سانپوں کو مار دو، خصوصاً 2 دھاری والے اور چھوٹے سانپ کو، یہ دونوں آنکھ کو چھین لیتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سانپ کو مارتے تھے جب بھی پاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5407 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اپنے باپوں کی قسم اٹھانے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بھول کر اور یاد ہوتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی۔ ایک اور حدیث ہے 5408 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح کا خوف ہو تو ایک اور رکعت ملا کے ساتھ وطر کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 5409، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان دیتے ہیں رات کے وقت میں تو بس اس کے بعد کھا پی لیا کرو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے۔ ایک اور حدیث ہے 5410، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست 3 چیزوں میں ہو سکتی ہے، گھوڑے کہ وہ سرکش ہو، عورت میں کہ وہ بدکار ہو، گھر میں کہ وہ تنگ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5411، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو جس وقت تم سوتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5412، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5413، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو 100 اونٹوں کی طرح پاؤ گے جس میں سواری نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 5414، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ سقفی مسلمان ہو کے آئے، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کو اختیار کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور حکومت آیا، اس نے اپنی عورتوں کو طلاق دی، اس نے اپنے مال اپنے بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، فرمایا میرا گمان ہے کہ ان شیطانوں میں سے جو چوری آسمان والوں کی باتیں سنتے ہیں، ایک شیطان نے تیری موت کی خبر سن کے تیرے دل میں ڈال دی، ممکن ہے تو تھوڑی مدت زندہ رہے، اللہ کی قسم تو ضرور اپنی بیویوں سے رجوع کر لو اور اپنا مال واپس لے لو، ورنہ میں ان عورتوں کو تیری وراثت دوں گا اور میں حکم دیتا ہوں تیری قبر پہ رجم سنگ باری کیا جائے جیسے ابو غال کی قبر پہ کی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 5415، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی منا میں 2 رکعتیں۔ ایک اور حدیث ہے 5416، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع کیا، ہر ایک نماز اقامت کے ساتھ پڑھی، اس سے پہلے اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 5417، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے، اس کو طلاق دے حالت طہر میں یا حمل کی حالت میں، پھر اس کو طلاق دے حالت حمل طہر میں یا حمل کی حالت۔ ایک اور حدیث ہے 5418، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شکاری یا جانوروں کو حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کتا پالا تو ہر روز اس کے عمل سے 2 کی رات کم ہوں گے۔ حضرت سالم کا قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا کھیتی کی حفاظت کا کتا فرمایا جبکہ وہ کھیتی کا مالک ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5419، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یہ تھی، نہیں قسم ہے دلوں کو پلٹنے والے کی۔ ایک اور حدیث ہے 5420، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو نہ روکو۔ ایک اور حدیث ہے 5421، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا اس کو اپنا ٹھکانہ اپنا گھر جہنم میں بنانا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 5422، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم کو حکم دیتے تھے کہ وہ نماز میں مختصر قرات کریں اور حکم دیتے تھے نماز فجر میں سورہ صافات پڑھنے کا۔ ایک اور حدیث ہے 5423، حضرت ابو بکر بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضرت سالم بن عبداللہ کے ساتھ تھا، آپ کا گزر ایسی لڑکیوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس گھنگرو تھے۔ حضرت سالم اپنے والد سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے اس کے ساتھ نہیں ٹھہرتے جن کے پاس گھنگرو ہوں، دیکھو ان کے پاس کتنے گھنگرو ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5424، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے۔
اگر آپ نے میرے چینل کو تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.